کے کاتب کی طرف سے فیصلہ ہے، حسین اپنی منزل پر آ گیا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت مولا کائنات شیر خدا نے جب اس زمین پہ قدم رکھا تو آپ رو پڑے۔ لوگوں نے کہا او بہادر مولا علی، تم تو ایک ہاتھ میں خیبر کا دروازہ اکھیڑتے ہو، جنگ کے موقع پہ رو رہے۔ فرمایا کہ رونا اس پر نہیں ہے کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں، رونا اس پر ہے کہ یہ کربلا ہے، یہاں پر میرے بیٹے حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں بیبیوں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں پر قبریں بنے گی، یہاں پر فلاں کا خون گرے گا اور فلاں کا خون گرے گا۔ نبی کے گھر والوں کو اتنا سب کچھ معلوم ہے، لیکن کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا اللہ یہ مصیبت ٹل جائے، اس لیے کہ امتحان میں دعائیں نہیں کی جاتی، صبر کیا جاتا ہے۔ لوگ ان سارے واقعات پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو غوث پاک کو مشکل کشا مانتے ہیں، آپ تو غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ارے جب حسین اپنے بچوں کی مدد نہ کر سکا تو ان کا بیٹا عبدالقادر تمہاری کیا مدد کرے گا؟ ہم کہتے ہیں نادان، دو میدان ہوتے ہیں، ایک میدان فضیلت ہوتا ہے اور ایک میدان امتحان ہوتا ہے، ایک میدان محبیت ہوتا ہے، ایک میدان محبوبیت ہوتا ہے۔ محبیت کے میدان میں امتحان دیا جاتا ہے، کرامت نہیں بتائی جاتی، اور محبوبیت کے میدان میں کرامتیں بتائی جاتی، امتحان نہیں دیا جاتا۔ حسین امتحان کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے وہاں کرامتیں نہیں، وہاں کرامت کربلا میں نہیں دکھائی، لیکن کربلا کے باہر تو دکھائی، انہی ایام میں دکھائی۔ اٹھائیں کتابیں پڑھیں، پڑھ لے، اشارہ دے دو صرف۔ ایک دریا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، انہوں نے کہا یا حسین، مولا حسین ہماری مدد کر۔ اس سے پتا چلا کہ 1300 سال پہلے ڈوبنے والے بھی مولا حسین کو پکارتے تھے، حسین المدد۔ دیکھا کہ ایک بندہ ہے، سیاہ داڑھی ہے، آتا ہے کشتی کنارے لگاتا ہے، کشتی کنارے لگاتا ہے، اس کے بدن پہ خون کے چھینٹے ہیں، داڑھی بکھری ہوئی ہے۔ کہا مولا کون ہے؟ کہا پکارا کسے تھا؟ پکارا کسے تھا؟ کہا حسین کو۔ کہا وہی حسین ہوں۔ کہا حضور آپ کی داڑھی بکھری ہوئی، خون کے دھبے بدن پر، کپڑوں پر، یہ گفتگو کا موقع نہیں ہے، میں کربلا میں ہوں، کربلا میں پکارا، مدد کے لیے آ گیا، جلدی ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین ان سے دور ہو گئے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کرامتیں پھر مقام محبوبیت پہ بتائی جاتی ہے، حسین وہاں کرامتیں بتانے نہیں گئے، اور وہاں بھی کچھ کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوا، لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے۔ 2 محرم مولا حسین کربلا میں۔ اس کے بعد حر خط لکھتا ہے کہ مولا حسین یہاں ہے، عبید اللہ ابن زیاد، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر بن سعد کو کہتا ہے دیکھ تجھے حسین سے لڑنے جانا۔ اس نے کہا حسین سے؟ کہاں؟ میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں جائے گا تو تجھے رے کی حکومت نہیں ملے گی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے جاؤں گا، لیکن اپنے بیٹوں سے مشورہ کرو۔ گھر گیا تو بیٹے اور بھانجے نے کہا مت لے رے کی حکومت، 2 دن کی حکومت ہے، آل نبی کے ہاتھ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر۔ لیکن وہ نہیں مانا، نکل پڑا، لے کر کے آیا لشکر، اور 500 لوگوں کو اس نے فرات کے کنارے پہ بٹھا دیا، آل نبی کے خیمے میں کوئی پانی کا قطرہ نہ جائے۔ کیسی نیرنگیاں ہیں دور کی، باپ اتنا نیک کہ نبی نے جنت کی بشارت دی۔ سعد ابن ابی وقاص، حضور نے کہا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اور بیٹا ایسا پلید، آل نبی کا دشمن، آل نبی کا دشمن، آل نبی کا غدار۔ بہرحال اس نے بیٹھ کر کے بہت سی باتیں امام کے ساتھ کی۔ امام نے کہا کہ دیکھ ہمارے خون سے ہاتھ رنگین نہ کر، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دے، یا کوئی دوسرے علاقے میں مجھے چلے جانے دے۔ آپ اس لیے ساری حجتیں تمام کر رہے تھے، یقین ہے ابن عباس کہتے ہیں حضور کے گھر کے بچے کو یقین تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوں،
لیکن امام یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہمارے بعد جب کوئی کربلا بیان کرے گا اسے کوئی دشواری نہ ہو، یہ سارا پکچر صاف ہو جائے، سارا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اور اس کے بعد امام عرش مقام نے اس کو بات لکھی تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ ابن زیاد امام یہ کہتے ہیں، ابن زیاد نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہی ہے، کوئی بات کچھ نہ کچھ صلح کا راستہ نکل جائے، لیکن وہاں پر ایک بدبخت بیٹھا تھا، شمر ابن ذل جوشن، یہ چتکبرا کتا تھا، یہ کوڑی تھا، کوڑی۔ حضور کی حدیث میں آیا ہے، آقا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے خون میں ایک چتکبرا کتا، کوڑی کتا جو ہے وہ منہ ڈالتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے بدن پہ کوڑ ہوگا، چتکبرا ہوگا وہ، اور وہ میرے حسین کو شہید کرے گا۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، یعنی سارے گنڈے، نکمے، لپھنگے سب جمع ہو گئے یزید کے خیمے میں، اور سارے پارسا حسین کے ساتھ، اور آج بھی پارسائی حسین کے ساتھ، سبحان اللہ، اور آج کے لپھنگے بھی یزید کے ساتھ۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دور میں لفنگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ یزید کے ہی خطبے پڑھتے رہے، اور ہر دور کے شریفوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حسین کے خطبے پڑھتے رہے۔ اسی لیے تو میرے اللہ نے نماز میں بھی کہا کہ تم جب بیٹھ جاؤ میری عبادت کر کے تو پھر میرے نبی پہ بھی درود پڑھو اور آل نبی پہ بھی درود پڑھو۔ لیکن لوگوں کو عقل تو آئے، نماز میں درود پڑھتے، نماز کے باہر لڑتے ہیں، یہی وہ بھی کر رہے تھے۔ نماز کے اندر درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے ذرا کوئی یہ تو بتائے۔ ہر دور میں اللہ نے دور کے آل محمد کے ساتھ تمہیں آزمایا ہے، اس لیے درود نماز میں پڑھ کے باہر نہ لڑنا، ورنہ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائے۔ مولا حسین کی طرف سے جب باتیں کی ابن سعد کے پاس، وہ شقی ابن سعد خط لکھتا ابن زیاد کو، ابن زیاد کے پاس شمر بیٹھا تھا۔ اس پلید نے کہا اگر حسین تیرے ہاتھوں سے یوں ہی نکل جائیں گے تو ذلیل ہوگا، کوئی عزت نہیں ملے گی تیری، انہیں پکڑ قتل کر یا پکڑ کر یزید تک پہنچا تب تیری عزت ملے گی۔ اس نے کہا اچھا، مشیر بھی اچھے چاہیے، غلط مشورہ دینے والے لوگ بہت بہکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد غلط مشیروں کا جمگٹا لگ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے ساتھیوں کی برائی سے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں غلط مشورہ دینے والوں کے مشورے سے۔ بہرحال شمر آیا، آنے کے بعد 7ویں محرم سے ہی تنا تنی شروع ہو گئی۔ بالآخر 9ویں محرم کو انہوں نے جنگ کا بغل بجا دیا۔ 22,000 کا لشکر ایک طرف، دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ، 72 لوگ، ان میں بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، 80 سال کا بوڑھا بھی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی شکل میں 80 سال کا بوڑھا، علی اصغر کی شکل میں 6 مہینے کا بچہ۔ اصغر جب نکلے تھے تو 1 مہینے کے تھے، اور اب ان کی عمر 6 مہینے ہو رہی ہے۔ مولا حسین تلوار پر ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہیں، آنکھ بند ہو گئی ہے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ نانا جان تشریف لائے۔ حسین مایوس ہے میرے بیٹے؟ اس کی نانا دیکھیں نا آپ کی امت کتنی ستاتی ہے۔ ارشاد و حسین غم نہ کر، کل آ کر ملاقات ہوگی، کل حوض کوثر پہ آ کے مل لینا۔ آنکھ کھلی، آنکھ سے آنسو آ گئے۔ ادھم مچی ہوئی تھی۔ مولا حسین نے فرمایا عباس جا کر دیکھو یہ ادھم کیسی۔ عرض کی آقا یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو آج لڑائی نہیں ہوگی، 9 محرم ہے، آنے والی شب عاشور ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اس لیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، سجدے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں۔ اے حسینیوں میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں آج کی رات دھوم دھماکے اور خرافات، بدعات، اسلام کے مخالف کاموں میں نہ گزارو، یہ رات برکت والی ہے۔ مولا حسین نے اس کو عبادت کے لیے مانگا ہے،
इस रात इबादत करो। उसके बाद फिर ये वो रात को जब इबादत होने लगी खैमे आले रसूल में, कोई तिलावत कर रहा है, कोई सजदे कर रहा है, मौला हुसैन सुभान रब्बियल आला के नगमे गुनगुना रहे हैं, इबादतों पे इबादतें हो रही है। पता नहीं क्या लुत्फ और लज्जतें आई होगी उस सुभान रब्बियल आला की आखिरी सदाओं में। मेरा ईमान तो ये कहता है हुसैन सुभान रब्बियल आला कहते होंगे और रब्बे आला अपने जलवों से पर्दे हटा करके हुसैन को दीदार कराता होगा, इसलिए कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। मौला हुसैन आका हुसैन सजदे में हैं, तिलावत कुरान हो रही है, इबादतें हो रही है, इस्तिग़फ़ार हो रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी रात हमने नहीं देखना है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन हुसैनियों तुम भी इस नकल को जिंदा करो, तुम भी इबादत में रात गुजारो, तुम भी आहुजारियां करो, अपने अल्लाह को मनाओ। उसके बाद इबादत से फारिग हो गए तो मौला हुसैन ने रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, सबको जमा किया, साथियों को जमा किया। जलता हुआ चिराग हुसैन ने बुझा दिया। फरमाया लोगों, मेरे खानदान वालों, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरे भतीजों, मेरे भाइयों, इसलिए कि मौला अली की दूसरी बीवी के बेटे भी मौजूद थे साथ में, अगरचे वो फातिमा की औलाद न थे लेकिन सौतेले भाई थे। हुसैन तेरे सौतेले भाइयों को भी मेरा सलाम हो। वहां सौतेले भाई यूसुफ को कुएं में डालते हैं, तेरे सौतेले भाइयों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, तुझसे पहले अपनी जान कुर्बान करते हैं। सबको जमा किया मौला हुसैन ने। फरमाया वो सामने 22,000 का लश्कर है और वो लोग मेरे खून के प्यासे हैं। मैंने चिराग बुझा दिया, एक एक आदमी एक एक का हाथ पकड़ ले, यानी जो मेरा साथी है, वो मेरा सहाबी है, वो मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़ ले और हाथ पकड़ करके चुपके से खेमे से निकल जाए। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, कोई शिकवा नहीं होगा। जल्दी से चले जाओ, अपनी जानें न खोना, अपनी जानों पर बन आ गई है, जाओ। सिर्फ वो मेरे खून के प्यासे हैं, मैं जान दे दूंगा, वो ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद चिराग बुझाने के बाद देर तक मौला हुसैन खामोश रहे और उसके बाद जब चिराग जला तो आंसुओं की लड़ियां थी, खैमे में हिचकियां थी। मौला हुसैन ने कहा तुम गए नहीं? कहा हुसैन कैसी बात करते हैं, कल फातिमा को मुंह क्या दिखाएंगे, मौला अली को मुंह क्या दिखाएंगे? यही कहेंगे आपके बेटे को मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे। मौला हुसैन हमारे खून में का एक भी कतरा जब तक बाकी है हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। हम भागने और जाने वाले लोग नहीं। तुमसे पहले करबला में हमारे लाशें गिरेंगे, तुमसे पहले करबला में हमारी जानें कटेगी, तुमसे पहले करबला में हमारा खून बहेगा। मैं कहता हूं उनके फैसले को सलाम। अगर वो ये फैसला न करते तो शायद माज़अल्लाह आज इतने एहतराम से उनका जिक्र न होता, इस शान से उनके तस्करे न होते। अल्लाह अल्लाह। फिर ये हुआ, मौला हुसैन ने बड़ी दुआएं दी और फिर उसके बाद मौला हुसैन उनके खैमे से निकले और खवातीन के खैमे में गए। सारी सूरत हाल रखी, ज़ैनब बेहोश होकर गिरती है, शेरबानों को कभी संभाला देते हैं, कभी लैला को पकड़ते हैं, कभी सकीना को संभाला देते हैं। अजीब हाल है हुसैन का। इम्तिहान घर में अलग इम्तिहान, बाहर अलग इम्तिहान। मौला हुसैन अल्लाह अकबर। फिर वो 10वीं सुबह आती है जिसे लोग आशूर 61 हिजरी का दिन कहते हैं। वो खून वाला सूरज, वो खून वाली सुबह। अल्लाह अकबर। जैसे ही करबला की सरजमीन पर सूरज ने, उस खून वाले सूरज ने, उस खून रेज सूरज ने अपना चेहरा निकाला और उफक पर वो जाहिर हुआ, वैसे ही करबला के मैदान में जंग का बगल बजने लगा। मौला हुसैन ने अपने सर पे अमामा सजाया रसूल का और घोड़े पर बैठ करके आप मैदान करबला में गए। करबला के मैदान में जाने
फरमाने के बाद आपने फरमाया लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं। जंग करने से पहले मैं सारा किस्सा तमाम करना चाहता हूं, हुज्जत तमाम करना चाहता हूं। मुझे पहचानो, मेरा नसब पहचानो मैं कौन हूं। लोग कहते हैं नसब पे गुरूर नहीं करना चाहिए, बेशक नसब पे गुरूर नहीं होगा, लेकिन जब लोग जान कर अनजान बन जाएं तो सुन्नत हुसैनी है कि मुझे पहचानो। लोगों से कहा हुसैन ने मुझे पहचानो, मैं नबी का नवासा हूं, रुए जमीन पर मेरे सिवा इस वक्त कोई नबी का नवासा नहीं है। लोगों जाके पूछो इब्ने